أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ میرے عزیزوں، پیاروں، بزرگوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیوں، یہ 8 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، سورہ نمل کا 5واں رکوع ہے، 8 آیتوں پر مشتمل۔ آیت نمبر 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65 اور 66۔ مختلف پیغمبروں کے واقعات بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کے دلائل بیان فرما رہے ہیں جو تمام پیغمبروں کا مشترک اور متفقہ عقیدہ تھا۔ کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر فرمایا جا رہا ہے کہ جو ذات اس کائنات کی تخلیق کر کے اس کا محیر العقول انتظام کر رہی ہے، کیا اسے اپنی خدائی کا نظام چلانے میں کسی اور کی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ یہ توحید کے بارے میں ایک انتہائی بلیغ خطبہ ہے جس کے زور بیان کو کسی ترجمے میں منتقل کرنا ممکن نہیں، تاہم مفہوم ادا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ چونکہ یہ خطبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی لوگوں تک پہنچنا تھا، اس لیے اس کے شروع میں آپ کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام بھیج کر کیا جائے، اور اس طرح یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ جب کوئی تقریر کرنی ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے پیغمبروں پر درود و سلام بھیج کر کیا جائے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی خطیب اور مقرر حضرات ہیں وہ جب اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اور جب تقریر شروع کرتے ہیں تو شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے آل اولاد پر اور آپ کے صحابہ پر جو ہے درود بھیجتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ جو ہے سلام بھیجتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں۔ چنانچہ باری تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے منتخب فرمایا ہے۔ بتاؤ کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو ان لوگوں نے اللہ کی خدائی میں شریک بنا رکھا ہے؟ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے،
کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں بلکہ ان لوگوں نے راستے سے منہ موڑ رکھا ہے۔ واضح رہے کہ کفار مکہ یہ بات مانتے تھے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مگر ساتھ ہی وہ کہتے تھے کہ اس نے کائنات کے انتظام کے بہت سے شعبے دوسرے خداؤں کو سونپ دیے ہیں، اس لیے ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس لیے وہ اللہ کی خدائی میں جو ہے دوسرے خداؤں کو جو ہے نا عبادت میں شریک کرتے تھے، اس لیے وہ مشرک تھے کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو وہ ضرور کہتے تھے کہ اللہ۔ لیکن جو ہے اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو ہے کائنات کے دوسرے جو انتظامات ہے وہ اپنے اس میں جو ہے اس نے جو ہے اختیارات اور خداؤں کو بھی دے رکھا ہے، اس لیے وہ بارش کے خدا کو الگ اور جو ہے اور چیزوں کے خدا انہوں نے الگ الگ بنا رکھے تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، یعنی ٹھہرنے کی جگہ، اور اس کے بیچ بیچ میں دریا پیدا کیے اور اس کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کی میخیں گھاڑ دیں اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی۔ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ جہاں دو دریا یا دو سمندر ملتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا ہے کہ دونوں کے پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں، بلکہ دور تک دونوں دریا ساتھ ساتھ بہنے کے باوجود الگ الگ نظر آتے ہیں، گویا ان کے درمیان ایک آڑ کھڑی کر دی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے، اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں بلکہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے، اور جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں بارش کی خوشخبری دیتی ہیں؟ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں بلکہ اللہ اس شرک سے بہت بالا و برتر ہے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بھلا وہ کون ہے جس نے ساری مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا مرنے کے بعد، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق فراہم کرتا ہے؟ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ کہو لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہے ہی نہیں، وہ دلیل لا ہی نہیں سکتے، وہ اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اللہ پر جھوٹ اور افتراء اور بہتان باندھا ہوا ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون، اے نبی جی کہہ دو کہ اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو غیب کی بہت سی باتیں وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ غیب کی خبریں حضور سرور دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ عربی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی تھی۔ لیکن مکمل علم غیب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے، اس لیے اس کے سوا کسی کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھیے ایک ہے خبر غیب اور ایک ہے علم غیب۔ علم غیب یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا خاصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی مقرب فرشتہ نہ کوئی نبی مرسل علم غیب رکھتے ہیں۔ ہاں البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جلیل القدر پیغمبروں کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو غیب کی کچھ خبریں بتلائی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا بہت سارا حصہ دیا گیا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک آنے والے سارے احوال کو، سارے حالات کو کھولا اور اپنی حدیث کے ذریعے امت کو بتلایا ایسے ایسے حالات پیش آنے والے ہیں۔
آگے اللہ فرماتے ہیں کہہ دو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کافروں کا علم بے بس ہو کر رہ گیا ہے، بلکہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، بلکہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں، چونکہ یہ تو اس کو مانتے ہی نہیں نا، یہ تو یوں کہتے ہیں دنیاوی زندگی سب کچھ ہے، یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، جو کچھ عیش موج مستیاں کرنی ہے وہ یہیں پر کر لو کر کے۔ تو یہ تو آخرت کے بارے میں بالکل اندھے ہیں اور کوڑے ہیں، ان کا تو ماننا ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں بلکہ آخرت کے بارے میں ان کافروں کا علم بے بس ہو کر رہ گیا، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، بلکہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس سے حفاظت فرماوے، آخرت پر ہمارا یقین نصیب فرماوے۔ ہمارا یہ بیلیف ہے، یہ عقیدہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور اس زندگی میں اللہ اس زندگی میں گزارے ہوئے ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے، اور اسی کے مطابق پھر جو ہے آگے کی زندگی طے ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آخرت کا یقین نصیب فرماوے۔ بہرحال یہ سورہ نمل کا 5واں رکوع تھا، 8 آیتوں پر مشتمل، جس کی تفسیر خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب